کہانی بادشاہ شہزادی نورا اور غریب لڑکا صداقت۔ بہت زمانہ پہلے ایک عظیم سلطنت تھی جہاں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل سونے سے چمکتے تھے، اس کے خزانے بھرے ہوئے تھے اور اس کی فوجیں دور دور تک مشہور تھیں۔ لیکن اس بادشاہ کی سب سے قیمتی چیز اس کی بیٹی تھی، شہزادی نورا۔ نورا خوبصورتی میں بے مثال تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا نرم دل تھا۔ وہ محل کی اونچی دیواروں کے اندر رہتے ہوئے بھی باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو دل سے سچا ہو؟ دوسری طرف اسی سلطنت کے ایک کونے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، صداقت۔ اس کا نام ہی اس کی پہچان تھا۔ وہ سچ بولتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور جو تھوڑا بہت کماتا اس میں سے بھی دوسروں کی مدد کرتا۔ ایک رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہا تھا، اے اللہ، مجھے بس اتنا دے دے کہ میں عزت سے جی سکوں۔ ایک دن شہزادی نورا نے محل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ عام کپڑوں میں اپنی پہچان چھپا کر شہر کی گلیوں میں نکل گئی۔ وہ پہلی بار عام لوگوں کے درمیان آئی تو حیران رہ گئی۔ کچھ لوگ خوش تھے، کچھ غمگین، کچھ بھوکے، کچھ امیر۔ چلتے چلتے وہ شہر سے باہر نکل گئی اور ایک سنسان راستے پر جا پہنچی۔ سورج ڈھلنے لگا اور خوف اس کے دل میں اترنے لگا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، اب ٹھیک ہے۔ وہ چونک کر پیچھے موڑی اور سامنے ایک سادہ سا لڑکا کھڑا تھا، کپڑے پرانے مگر آنکھوں میں سچائی۔ وہ صداقت تھا۔ نورا نے گھبرا کر کہا، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ صداقت نے فوراً کہا، فکر نہ کریں، میں آپ کو محفوظ جگہ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے نہ اس کا نام پوچھا، نہ حیثیت، بس انسانیت کے ناطے مدد کی۔ اس نے اسے پانی دیا، کھانا دیا اور رات ہونے سے پہلے شہر کے قریب پہنچا دیا۔ نورا کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ لڑکا غریب ہے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی امیری ہے۔ محل واپس جا کر بھی وہ صداقت کو بھول نہ سکی۔ دوسری طرف صداقت بھی اس لڑکی کی معصومیت کو یاد کرتا رہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی۔ کچھ دن بعد قسمت نے پھر ان دونوں کو ملا دیا۔ اس بار نورا نے اپنی اصل پہچان ظاہر کر دی۔ صداقت سناٹا میں کھڑا رہ گیا۔ اب شہزادی ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ گیا، یہ ممکن نہیں۔ میں ایک غریب لڑکا، آپ ایک بادشاہ کی بیٹی۔ نورا نے نرم لہجے میں کہا، انسان کی قیمت اس کے دل سے ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے نہیں۔ لیکن ان کی یہ ملاقات زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ بادشاہ کو خبر مل گئی۔ بادشاہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے صداقت کو محل میں بلایا۔ تم جانتے ہو تم کس سے محبت کرتے ہو؟ صداقت نے سر جھکا کر کہا، جی، مگر میں نے کبھی حد پار نہیں کی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اگر تم واقعی اس کے قابل ہو تو تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس نے 3 مشکل امتحان رکھے۔ پہلا امتحان تھا ایک خطرناک جنگل سے ایک نایاب پھول لانا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ صداقت نے بغیر ڈرے سفر شروع کیا۔ جنگل اندھیرا تھا، عجیب آوازیں آ رہی تھیں، درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی راز کو چھپا رہے ہوں۔ ایک لمحہ آیا جب اسے لگا وہ ہار جائے گا، مگر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچانک اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی، اور وہی نایاب پھول اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے لے کر واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، مگر اس نے دوسرا امتحان دیا۔ دوسرا امتحان تھا ایک تیز بہتے دریا کے پار جا کر ایک چھپا ہوا خزانہ لانا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ صداقت نے اپنا مقصد بھول کر پہلے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے دریا پار کروایا، کھانا دیا۔ بوڑھا مسکرایا، تم نے امتحان پاس کر لیا۔ وہی بوڑھا دراصل ایک نیک انسان تھا جس نے اسے خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ صداقت خزانہ لے کر واپس آیا۔ اب آخری امتحان باقی تھا۔ بادشاہ نے چال چلتے ہوئے کہا،
اگر تم کہو کہ تم امیر ہو تو میں شادی کر دوں گا۔ یہ ایک جھوٹ تھا، مگر آسان راستہ بھی۔ صداقت نے کچھ لمحے سوچا، پھر مضبوطی سے کہا، میں غریب ہوں مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار مسکرایا، میں نے بہت امیر لوگ دیکھے ہیں مگر تم جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ اس نے اعلان کیا، آج سے تم میرے داماد ہو۔ شہزادی نورا کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ وقت گزرا، صداقت اور نورا نے مل کر سلطنت کو انصاف اور محبت سے بھر دیا۔ لوگ کہتے تھے، ہمیں ایک ایسا بادشاہ ملا ہے جو دل سے امیر ہے۔ اور یوں ایک